کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، روزے جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمائے، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، سو اگر پہلا سوال اس کا جواب ٹھیک ہوا نا تو باقی سارے سوال آسان ہوں گے۔ اس لیے یار پلیز سب لوگ نماز کی پابندی کیا کریں۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 2، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جواب دو جس طرح اس نے تمہیں سلام کیا۔ المالکو، حاکم کائنات، یا مالکو کا ہر روز زوال کے بعد مسلسل ورد کرنے سے آپ کے رزق میں کشادگی اور معاشرے میں عزت نصیب ہوگی۔ نمبر 3، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے کوئی دوڑ دپٹ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن جب اس سونے چاندی کی دوزخ کی آگ میں دھکیلا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھوں کو اگا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو جو کچھ جمع کرتے رہے اس کا مزہ چکھو۔ نمبر 4، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسروں کو پہچان سکو۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن والدین کو ستانے کی سزا دنیا میں ہی مرنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، نہ جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی جب میں بچہ تھا۔ اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی منع فرما دیتا۔ نمبر 6، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، ہم یقیناً قیامت کے دن ان کو آتش دوزخ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھلیں کھل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھلیں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا ان کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، ابراہیم کی قوم، مدعین کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے رسولوں کی ایک نہ سنی، سو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ آپ ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ نمبر 7، جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ اخراجات میں میانہ روی آدھی معاشیت ہے، لوگوں سے محبت کا برتاؤ آدھی عقل ہے، سوال کر نیکی خوبی آدھا علم ہے۔ نمبر 8، تم نیکی کی کسی بھی صورت اور کسی بھی قسم کو ہلکا مت سمجھو۔ نیکی تو یہ بھی ہے کہ تم اپنے دینی بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے پانی کے ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔
جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 9، الرحمن، بے حد رحم کرنے والا۔ ہر فرض نماز کے بعد 100 بار یا رحمان پڑھنے سے یادداشت اور ذہانت کے علاوہ خشوع و خضوع سے بھرا دل بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے نفرت ہے جو بے شرمی کی باتیں زبان سے نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ بد مزاجی کام کو اس طرح خراب کر دیتی ہے کہ جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ جس نے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔